ماہ رمضان المبارک میں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ سیدہ کائنات ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں۔ یاد رکھیے، قرآن نے کہا کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وہ تمام مؤمنین کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی گھر والیوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی پاک ازواج وہ دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں، بلکہ وہ چنی ہوئی خاص اور اللہ کی خاص بندیاں ہیں، ان کا مقابلہ عام عورتوں سے نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ان کے لیے مال تجارت لے کر ملک شام میں گئے، بڑی اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئی، اور پھر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام نکاح بھجوایا۔ کریم آقا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ عرب کی مالدار خواتین میں شامل تھی کہ جنہیں اللہ نے بہت سا مال اور دولت دیا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی یہ پیاری زوجہ اور تمام مؤمنین کی مائیں، ان میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شان ہے کہ آپ آقا کریم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائی۔ خواتین میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ شوہر کے اندر جو کمال بھی ہو، خاتون خانہ کم ہی اس کی قائل ہوتی ہے، مگر میرے محبوب علیہ السلام کی اخلاق کریمہ ایسے تھے کہ سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق خواتین میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی 6 اولادیں، 2 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی، اور ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی۔ میرے محبوب علیہ السلام کی یہ پہلی زوجہ ہے کہ جو ہر حال میں، ہر مشکل وقت میں آقا کریم علیہ السلام کی دل جوئی فرمایا کرتی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام پر اپنا سارا مال نچھاور کر دیا، اور یہ وہ ہستی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برتن میں سالن اور کھانا لے کر ختیجہ آ رہی ہیں، جب وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں، حاضر ہو جائیں تو ان کو ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے گا، اور فرمایا کہ انہیں جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیجیے گا جس میں نہ کوئی شور اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ اللہ نے بھی آپ پر سلام بھیجا اور جبریل امین نے بھی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جنت کے اندر محل کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ کتاب المناقب بخاری شریف کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں مجھے آقا کریم علیہ السلام کسی زوجہ پر کبھی رشک نہیں آیا کرتا جتنا رشک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتا تھا۔ فرماتی ہیں حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام اکثر ان کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث طیبہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے زمانے کی عورتوں میں بہترین مریم بنت عمران تھی، اور فرمایا اپنے زمانے کی عورتوں میں بہترین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمانے کی بہترین خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام جہان کی عورتوں میں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ کی فضیلت جاننا کافی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین علیہن اجمعین۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ ایک اور حدیث طیبہ مستدرک للحاکم کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل جنت کی تمام عورتوں میں سے افضل ترین 4 عورتیں ہیں، اور ان میں آقا کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے نمبر پر لیا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 خواتین وہ ہیں کہ اہل جنت میں خواتین میں ان عورتوں کو افضلیت اور فضیلت حاصل ہے۔ سامعین محترم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم گسار مصطفیٰ تھی، آقا کریم علیہ السلام کی سب سے زیادہ غم گسار اور آقا کریم علیہ السلام کی ہر مشکل وقت میں مدد فرمانے والی تھی۔ میرے محبوب علیہ السلام جب کبھی پریشان ہوتے، کفار کی اذیتیں تکالیف جب آقا کریم علیہ السلام پر ڈھائی جاتی تو آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دیا کرتی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، آقا کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے شوہر نامدار، یہ وہ ناموس ہے جو سابقہ انبیاء کی طرف آتا رہا، اور پھر آپ آقا کریم علیہ السلام کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی کی بارگاہ میں چلی گئی، تو آپ نے سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام پر ایمان لایا اور اسلام کی خدمت میں، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 10 محرم الحرام 10 ماہ رمضان کو ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کا کس قدر ادب فرمایا کرتی تھی اور کس قدر تعظیم فرمایا کرتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب سیدہ کائنات کا آخری وقت تھا، میرے محبوب علیہ السلام حدود حرم میں موجود تھے، تو آپ نے اپنی سب سے چھوٹی شہزادی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا اور فرمایا بیٹا جاؤ ابو سے آزار بند لے کر آؤ۔ سیدہ کائنات میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، ابا حضور، والدہ ماجدہ نے آپ سے آزار بند مانگا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا کریں گی؟ فرمایا معلوم نہیں، المختصر یہ کہ سیدہ بھی واپس آتی ہیں، میرے محبوب علیہ السلام بھی جب واپس تشریف لاتے ہیں گھر میں تو دیکھتے ہیں سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر موت کے آثار طاری ہیں، آخری لمحات چل رہے ہیں۔ سامعین محترم، پورے مؤمنین کی، پوری امت مسلمہ کی ماں جب آخری لمحات میں ہوتی ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے وجہ دریافت کی کہ آپ نے آزار بند کیوں مانگا، کیا کرنا ہے؟ تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں، میری روح جسم سے جدا ہو جائے تو میرے جسم کو جب کفن دیا جائے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ کپڑا مبارک جو آپ کے جسم سے مس ہوتا رہا ہے وہی میرا کفن بنے۔ اللہ اکبر! یہ سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی محبت ہے، آقا کریم علیہ السلام کا ادب اور احترام ہے کہ جاتے وقت بھی میرے محبوب علیہ السلام کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے کی برکتیں حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر جب فرمایا کرتے، میرے محبوب علیہ السلام کی چشمان مبارک میں آنسو آ جایا کرتے تھے کہ ایسی وفا شعار بیوی، ایسی خدمتگار زوجہ کہ میرے محبوب علیہ السلام، جیسی حدیث ابھی بخاری کی گزری کہ اکثر آقا کریم علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے وصال با کمال کے بعد بھی آقا کریم علیہ السلام آپ کی جو سہیلیاں تھیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کچھ گھر میں گوشت بنوایا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بطور اہتمام بھیجا کہ فرمایا جاؤ فلاں فلاں خدیجہ کی سہیلیاں تھیں، جاؤ یہ میری طرف سے خدیجہ کی طرف سے ان کی سہیلیوں کو پیش کر دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی زوجیت میں جب تک رہی، آقا کریم علیہ السلام نے کوئی اور شادی نہیں فرمائی، کوئی اور شادی نہیں فرمائی، بلکہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کی حیات میں کوئی اور شادی نہیں فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عصمت اور عطا فرمائی کہ میرے محبوب علیہ السلام کی اولاد انہی کے بطن سے پیدا ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے، اور آپ کی یہ شان ہے کہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہے، حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ان کی نانی ہے، اور امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زوجہ ہیں کہ جن کی عظمتیں اور شان قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔